بڑے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں نے ٹیکس میں اضافے کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کر رکھی تھی۔ جب زرار نے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر دیکھی تو اپنی کار لے کر میاں جی کے ڈیرے کی طرف نکل پڑا۔ وہ ڈیرے کے صحن میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ملنگ اسے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ لنگر خانے کی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ خادموں کے دونوں حجروں کے دروازے بھی بند تھے۔ ملنگ کبوتروں والے کھڈے کے پاس آلتی پالتی مار کر دانہ چنتے ہوئے کبوتروں کی موبائل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا۔ زرار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ زرار نے اپنے سامنے میاں جی کے حجرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حجرے کی طرف چل دیا۔ داخل ہوتے ہی بآواز بلند سلام کیا۔ میاں جی اور ایک بھاری بھرکم شخص نے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون خاموش رہی۔ میاں جی نے زرار کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، سونے میں لدی پھدی خاتون نے خاکی لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے شوہر نے میاں جی کی طرف کر رکھا تھا۔ میاں جی نے شوہر کی طرف دیکھا، پھر لفافہ پکڑ کر اپنے درمیان پڑی ہوئی دراز والی چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے بڑی شائستگی سے سمجھانے لگے۔ ہماری مرضی؟ بی بی ہماری مرضی بھی تو اس کی طاقت کی محتاج ہے۔ ہم سمجھے نہیں۔ شوہر نے خاتون کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میاں جی سے کہا۔ میاں جی اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ میاں جی کے اٹھتے ہی وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ بہشت میں رہنے والے، تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ میاں جی نے زرار کو حجرے میں رکنے کی اجازت دے دی۔ یہ بات ان دونوں کے لیے جانے کا اشارہ تھی۔ میاں جی اپنے ڈیرے کے پاس والی مسجد میں تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شوہر نے خاکی لفافے کی طرف دیکھا جو اس کے نزدیک بہت خاص، جبکہ میاں جی کے نزدیک بہت سارے تصویر والے اعلیٰ کاغذ ایک عام سے خاکی لفافے کا لباس اوڑھے ہوئے تھے۔ اس لفافے میں پورے 2 لاکھ ہیں۔ میاں جی کے آنے تک ان پیسوں کا خیال رکھنا۔ شوہر نے زرار سے کہا، مجھے کینسر ہو گیا تھا، میاں جی کے دموں سے آرام ملا ہے، یہ پیسے میرے کہنے پر ہی چٹھا صاحب نے میاں جی کو دیے ہیں۔ خاتون نے کندھے اچکاتے ہوئے زرار کی طرف دیکھ کر شوخی ماری۔ زرار نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ دونوں ڈیرے سے باہر نکلے تو ان کی سیاہ ہونڈا سٹی کے ساتھ سرخ اوڈی کھڑی تھی۔ کپڑوں سے تو اتنا امیر نہیں لگا۔ خاتون نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر رائے دی، کسی بڑے بزنس مین کا ڈرائیور ہوگا۔ شوہر نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے حتمی انداز میں بتایا۔ ناظرین، اگر آپ اس سٹوری کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔